جاری و ساری ہے، آج بھی اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور یقیناً ان امور کے اوپر، ان تاریخی حقائق کے اوپر جن کو صدیوں سے لوگوں سے چھپایا جاتا رہا، جن کا انکار کیا جاتا رہا، اس کو برملا کرنے کے لیے تمام ادلہ کے ساتھ، قرآن حدیث کے ساتھ، روایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب دمشق سوریہ سے، قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو بیوی کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور یقیناً ہم نے جہاں پہ کل گفتگو کا کو اختتام پذیر کیا تھا وہیں سے اس کو مربوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ خطبہ فدق میں ہماری بات ہو رہی تھی، اور خطبہ فدق ایک تاریخ ساز خطبہ اور ایک ایسا خطبہ جس نے قیامت تک کے لیے حریت پسندوں کو، ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور نہ صرف حق کے راستے کو دکھایا بلکہ ایثار اور قربانی اور فداکاری کے جذبے کو بھی بدرجہ اتم بڑھا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبلہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا جو کہ سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ کو دربار جانا پڑا، کیوں، اور کب یہ خطبہ، کیوں اور کس جماہیر کے درمیان مجمع وہاں پر کیسا تھا، اور آپ کو وہاں کھڑا رکھا گیا اور وہاں پر آپ نے یہ خطبہ دیا، یہ سب اس کا پس منظر کیا تھا، اس پر ذرا روشنی ڈال۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین، اما بعد فقط قالت فاطمہ سلام اللہ علیہا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ نبیوں کے سلطان و سردار اور پیغمبروں کے پیغمبر، پوری کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی، اور وہ رسول کے جو اپنی بیٹی کا احترام کھڑے ہو کر کرتے تھے اور اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، عظمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تواریخ، مورخ، راوی، روات، رائٹر، رپورٹر، کاتبین، کتاب، مؤلفین، مدرسین اور مناقشین جو نقاشات کرتے ہیں، سب کے درمیان بالکل اوضاع ہے کہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی عظمت اور ان کی بلندی اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ مگر یہ ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا اور کس طرح کی یہ حالات مدینے میں پیش آ گئے کہ اتنے بڑے سردار کی بیٹی، یعنی نبیوں کے سردار کی بیٹی، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی، سردار انبیاء کی بیٹی، سرکار انبیاء کی بیٹی، دربار میں نبی کی بیٹی کو جانا پڑا، یعنی عصمت کبریٰ کی مالکہ، ملیکہ اور ملکہ، مملکت شرف کی شہزادی، مملکت نور کی منیرہ، اور جس کے وجود سے کائنات استنارہ کرتا تھا اور نور لیتا تھا، اور جس کے وجود سے کائنات کو نور آتا ہوا، اتنی عظیم بیوی، اتنی عظیم شہزادی، اتنی عظیم بیٹی کہ جس کی عظمت کو نبی نے خود اپنی زبان معطر اور مقدس اور زبان اطہر سے بیان فرمایا۔ لیکن یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی اور یہ کیا ہو گیا کہ نبی کی بیٹی کو دربار میں جا کر خطبہ دینا پڑا؟ ابھی سرکار کا انتقال ہوا ہی تھا اور نبی کا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا کہ وہ افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور کچھ افراد جو اپنے آپ کو مسلمان کے ساتھ ساتھ صحابہ کہتے تھے، انہوں نے نبی کی بیٹی کا حق غصب کر لیا اور علی کی خلافت کو ظاہری طور پر چھین لیا، جبکہ مولا متقیان علی بن ابی طالب کی عظمت کے لیے بہت ساری احادیث تمام کتب میں موجود ہے۔ مگر عجب سا منظر تھا، اور لوگوں کے دل بدل گئے اور منافقین سامنے آ گئے، حاسدین، قاتلین، مجرمین، ناقصین، جاہلین، اور وہ افراد جو نبی کی بز میں بیٹھا کرتے تھے وہ سب سامنے آ گئے۔
عجیب سی کیفیت تھی جب نبی کی بیٹی کو اس بات کا علم ہوا کہ باغ فدق سے کارکنان کو نکال دیا گیا اور باغ فدق کو چھین لیا گیا۔ جب اس بات کا علم نبی کی بیٹی کو ہوا تو نبی کی بیٹی نے جا کر جماہیر میں، انصار وہاں موجود تھے، لوگ موجود تھے، اور ابن ابی قحافہ کو بی بی نے مخاطب کر کے خطاب کیا۔ اس سے پہلے بی بی نے جو ایک خطبہ پیش کیا، پورا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پورا خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس طرح کا منظر تھا یہ خطبہ اس وقت بی بی نے دیا، علی موسی صاحب، جب ابن ابی قحافہ نے نبی کی بیٹی کا حق غصب کر لیا تھا۔ پھر عصمت کبریٰ اور عصمت کبریٰ کی مالکہ کو بولنا پڑا، خطبہ دینا پڑا۔ صحیح۔ تو قبلہ ذرا خطبے کا اصلی متن، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی بیان فرما دیں کہ اس میں جس کا آغاز بی بی نے ذکر خدا سے اور ایسی توحید بیان کی کہ قیامت تک وہ توحید لوگوں کو صحیح راستہ اور حقائق ان پر واضح کرتی رہے گی، اس خطبے کے نورانی کلمات بیان فرمائیں۔ عزیزان گرامی، ناظرین، حاضرین، مشارکین، غور سے سنیے گا یہ الفاظ عصمت کبریٰ آیت تطہیر کی مالکہ اور ملیکہ کی زبان مقدس یہ الفاظ جاری ہوئے۔ نبی کی بیٹی نے جلباب اوڑھا اور جماہیر کے درمیان پہنچی۔ ابن ابی قحافہ تخت پر بیٹھے ہوئے اور تمام افراد انصار اور صحابہ بیٹھے ہوئے۔ اس وقت نبی کی بیٹی نے باغ فدق کے مسئلے کو ذکر کرنے سے پہلے خطبے کا آغاز یہاں سے کیا۔ یہ خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیں۔ بی بی نے آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے نعمتیں بے کرا عطا فرمائی ہیں، وَلَهُ الشکر علی ما الہم، اور اس کا شکر ہے اس بات پر کہ الہام اس نے عطا فرمایا، وَالثناء بما قدم، اور قابل ثنا ہے پروردگار جو اس نے تمام نعمتیں مسبقاً عطا فرمائی ہے۔ من عموم نعم ابتداها وسبوغ اعلی استداها، تمام تعریف اس خدا کی ہے عام نعمتوں پر جو ابتدا میں نازل کی، ان نعمتوں کو پروردگار نے نازل کیا، اور بے حساب آسائش جو ہمارے لیے مہیا اللہ نے کیا ہے۔ اس کے بعد بھی فرماتی وہ تمام منن اولاہا، اور مسلسل پروردگار عالم چونکہ احسانات کا ولی ہے، اس نے مسلسل ہم سب پر احسانات کیے ہیں، یعنی پروردگار کا ذکر نبی کی بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی ماں خدا کا ذکر کر رہی ہیں کہ وہ مسلسل احسانات کا ولی ہے۔ بی بی کون مسلسل احسانات کا ولی ہے؟ خدا۔ اس کے بعد فرمایا، غور کیجئے گا، جمع الاحصاء عددھا، وہ نعمتیں اتنی اس نے پروردگار نے عطا کی، اب جماہیر، کراؤڈ، لوگ، مجمع، افراد، اصحاب، احباب سب بیٹھے بیٹھے نبی کی بیٹی بول رہی ہیں کہ پروردگار نے اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، وَنَا عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا، اور ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نعمتیں جو پروردگار نے عطا کیا ہے، ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا، اور ہر ادراک اس سے بالا تر ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بشر کا ادراک یا قوت دراکہ ان نعمتوں کو درک نہیں کر سکتی، اس کو گن نہیں سکتی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِأَجْزَالِهَا، اور ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات سے اپنی حمد کا مطالبہ کیا، یعنی پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات سے حمد کا مطالبہ کیا کہ اس کی حمد کی جائے۔ وَثَنَّى بِالنُّدْبِ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا، کیا جملہ ہے، اور ایسی نعمتوں کی طرف مکرر دعوت دی، یعنی مسلسل ایسی نعمتوں کی طرف پروردگار عالم نے دعوت دی۔ اب نبی کی بیٹی کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ، سارا مجمع بیٹھا ہوا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، جماہیر ہے، مجمع غفیر ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ نبی کی بیٹی نے آغاز میں فدق کو نہیں مانگا اور نہ تذکرہ کیا، کہتی میں گواہی دیتی ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے نبی کی بیٹی کا جملہ ہے، مسلمین سن لیں، ناظرین سن لیں، مشارکین سن لیں، مشترکین سن لیں، نبی سے محبت کرنے والے سن لیں، کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا، پروردگار اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے، یعنی گفتگو کرتے ہوئے فرماتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جملہ کہا، اس کے بعد کا کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے، یعنی یہ جو کلمہ ہے
اس کی اصل اخلاص ہے، یعنی اخلاص چاہیے. کیا مطلب؟ جماہیر میں کچھ بیٹھے ہوئے افراد جنہوں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک تو کہا، مگر ان کے اس کلمے میں اخلاص نہ تھا. بی بی اخلاص کی طرف متوجہ کر رہی ہیں. وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، اور اس کے معنی دلوں سے پیوست ہوتے ہیں. یعنی جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس کے معنی دلوں سے چسپاں ہونے چاہیے. وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا، تمام تعریف اس خدا کی ہے کہ اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے. یعنی کلمے کا جو مفہوم ہے فکر کو روشنی دیتا ہے. الممتنع من الابصار رؤیتہ، وہ خدا کہ جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں. کائنات کی کوئی بھی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. بی بی بول رہی، سارا مجمع خاموش ہے، سارا مجمع بیٹھا ہوا، سب سن رہے ہیں. نبی کی بیٹی بول رہی ہے، سردار کی بیٹی بول رہی ہے. ومن الالسن صفتہ، اور زبان اس کی صفت کو بیان کرنے سے قاصر ہے. دنیا کی کوئی بھی زبان خدا کی صفات کو بیان نہیں کر سکتی. ومن الاوہام کیفیتہ، اور عقل و فکر کے لیے اس کی ذات کا سمجھنا ناممکن ہے. عقل و فکر کے لیے اللہ کی ذات کو سمجھنا ناممکن. عقل و فکر اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے. کیا جملہ ہے، خدا کی قسم. توحید پر نبی کی بیٹی بول رہی ہے. ابتداء الاشیاء علی من شیء کان قبلها، اے جماہیر، اے مجمع، اے لوگوں، اے صحاب، سب سن لو. اس نے چیزوں کو بلا کسی مادہ اور نمونے کے پیدا کیا، یعنی نہ مادے کی ضرورت تھی نہ مٹیریل کی ضرورت تھی. وانشاہ بلا احتضاء امثلۃ امتصلها، اور اسے تخلیق کے لیے کسی نمونے کی ضرورت پروردگار کو کبھی نہیں ہوئی. کونہا بقدرتہ، کونہا یعنی اس نے بنایا ہے، تکوین کیا ہے. کونہا بقدرتہ، اس نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کو بنا. کیا لطیف جملہ، کیا حسین جملہ. اس نے اپنی قدرت سے، بی بی بول رہی ہیں، ملکہ کائنات بول رہی ہیں، مملکت شرف کی شہزادی بول رہی ہے، ملکہ دو جہاں بول رہی ہے، سردار انبیاء کی بیٹی بول رہی ہے، نبیوں کے سلطان و سردار کی شہزادی بول رہی ہے، حسنین کی ماں بول رہی ہیں. خاتون جنت کا خطاب ہے. وزراها بمشیتہ، اور اپنے ارادے سے پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا. خدا کی قسم ایک ایک لفظ دل کو اتر رہے ہیں. من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، ان کی ایجاد کی ضرورت اس کو نہیں تھی. کائنات کی ایجاد کی ضرورت خدا کو نہیں تھی، مگر اس نے خلق کیا. ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، اور نہ تصویر میں کوئی فائدہ تھا. یہ کائنات کی جو تصویر اللہ نے کھینچی ہے، اس میں خدا کو، پروردگار کو کوئی فائدہ نہ تھا. اس کے بعد کہتی ہیں الا تثبیتا لحکمت، پھر کیوں بنایا؟ جواب، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کر دے. تنبیہن علی طاعت، اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس لیے ان تمام چیزوں کو. وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، اللہ نے ان تمام چیزوں کی تکوین کی جو بنایا ہے اپنے قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، تاکہ دنیا خدا کی قدرت و طاقت کا اندازہ تو لگا نہیں سکتی مگر کچھ سمجھ لے. وَتَعَبُّدًا لِبَرِيَّتِهِ، اور بندے اس کی بندگی کا اقرار کر سکیں. وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، اور تقاضے عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے. ثم جعل الثواب علی طاعتہ، پھر پروردگار عالم نے یہ کیا کیا کہ اس نے اطاعت پر ثواب کو رکھا. جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر اس کو ثواب ملے گا. ووضع العقاب علی معصیتہ، اور معصیت پر پروردگار عالم نے کیا رکھا؟ عذاب رکھا. زیادۃ لعبادت من نقمتہ، تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور رہیں، لوگ اس کے غضب سے دور رہیں، اس لیے عذاب کو رکھا ہے. وحیاشۃ لہم الی جنت، اور جنت کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آئیں، اس لیے ثواب اور عقاب کو رکھا. بی بی کی یہ گفتگو جماہیر کے سامنے، لوگوں کے سامنے جب فدق کو چھین لیا گیا تو بی بی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. جی، اسی خطبے میں بی بی نے اپنے بابا کا ذکر کیا، یعنی خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور ان کی خصوصیات کو بیان کیا. اچھا، یہ یہاں پر خصوصیات بیان کرنے کی وجہ تسمیہ کیا تھی، اس پر بھی ذرا سا، کیونکہ عصمت و طہارت کی ملکہ ہیں اور یقیناً کوئی بات ضرورت ہوگی تو اس کو ایڈریس کر رہی ہیں. تو کیوں یہاں سارے مسلمان بیٹھے تھے جو رسالت آپ کے ساتھ زندگی کیے ہوئے تھے، تو وہاں پر ان خصوصیات کو بیان کرنا بے موقع اور بے محل تو ہو نہیں سکتا. اس کے اوپر، اس کی وجہ کے اوپر ذرا سی روشنی اور ڈالیے گا خطبے کے کلمات کے ساتھ، اس میں تھوڑا سا متوجہ رہیے گا. بسم اللہ. جزاکم اللہ.
ظاہر ہے کہ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ اتنے بڑے سردار کی بیٹی کو دربار میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا پڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر حکومت بھی جو بنی تھی، جعلی حکومت یا خود ساختہ حکومت جو بھی بنی تھی، ان کو چل کے در زہرا پر آنا چاہیے تھا اور جو بھی بی بی سے گفتگو کرنا چاہیے تھا، نہ کہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کو دربار میں جانا پڑا۔ اس کا مطلب ظلم ہوا، اس کا مطلب حق کو غصب کیا گیا، اس کا مطلب بی بی کو چھوڑا گیا، اس کا مطلب نبی کو ٹھکرایا گیا، اس کا مطلب نبی کے جنازوں کو ترک کیا گیا، جنازے پیغمبر کو چھوڑ دیا گیا اور سقیفہ میں لوگ چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ٹکڑا ہے، جماہیر سے پہلے ٹکڑے میں اس طرح سے توحید پر گفتگو کی، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ عظمت پیغمبر پر گفتگو کی اور ان کی خصوصیات پر۔ میں یہاں پر رک کر علی موسی صاحب ایک جملہ کہوں گا، شریف خاندان کی بیٹی کے لیے سب سے سخت مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں جائے اور اپنے حق یا اپنے رائٹ کا مطالبہ کرے۔ جائے کہ مملکت شرف کی شہزادی کو دربار میں جانا پڑا اور وہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے رہے، نبی کی بیٹی کھڑی رہی۔ آج جب روات اور راوی اور رائٹر اور رپورٹر اور تاریخ داں جب یہ پڑھتے ہیں کہ سردار انبیاء کی بیٹی کو دربار میں کھڑا رکھا گیا، اس واقعے کو پڑھنے کے بعد، اس خطبے کو پڑھنے کے بعد لوگ مذہب حقہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نبی کی بیٹی کا تھا، نبی کی بیٹی کے ساتھ جب ظلم ہوا تو امت کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہوگا۔ دوسرا چیپٹر سنے نبی کی بیٹی کے خطبے کا۔ بی بی نے یہاں سے آغاز کیا، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ بے شک ابھی میرے بابا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ و رسولہ، اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں، اختارہ قبل ان ارسلہ، انہیں بھیجنے سے پہلے چنا، پروردگار نے پہلے چنا پھر ان کو بھیجا، وسماہ قبل ان اشتباہ، تخلیق سے پہلے ان کو بلند کیا، اللہ اکبر، واصطفاہ قبل ابتعثہ، اور بیست سے پہلے ان کو منتخب کیا، انہیں مصطفیٰ بنایا، اذ الخلائق بالغیب مکنونۃ، اس وقت جب مخلوقات پر پردہ غیب پوشیدہ تھے، یعنی مخلوقات پردہ غیب ان کے اوپر پڑا ہوا تھا، وبسطر الاحاول مسونۃ، اور وحشتناک پردوں میں محفوظ، وبنہایت العدم مقرونہ، اور انتہائی عدم سے یہ کائنات قریب تھی، لوگ قریب تھے، علما من اللہ تعالی بما الامور، خدا سب کاموں کا کے انجام سے آگاہ اس وقت بھی تھا، وَإِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ، دہر کی جمع بی بی نے دہور استعمال کیا ہے، اور دنیا کے حوادث پر احاطہ، وَمَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْأُمُورِ، اور تقدیروں کی مکمل معرفت رکھتا تھا، ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، اللہ نے میرے بابا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کی امر کی تکمیل ہو، تاکہ خدا کی امر کی تکمیل ہو، وعظیمۃ علی امضاء حکمہ، اور اس نے اس لیے بھیجا کہ حکمت کو جاری رکھا جائے، وانفاذا لمقادیر حتمہ، اور حتمی مقدرات کو نافذ کیا جا سکے، اس لیے میرے بابا کو پروردگار عالم نے بھیجا۔ سنا رہے ہیں، سن لو جماہیر، اصحاب سن لو، تخت پر بیٹھے ہوئے سن لو، ابن قحافہ سن لو، رائٹر، رپورٹر، روات، راوی، سب سن لو، کون ہے میرے بابا، کس کی بیٹی ہوں میں، یہ تو سمجھ لو پہلے تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا، میں اس نبی کی بیٹی ہوں۔ سنو، فرا الامم فرقا فی ادیانها، مگر آپ نے دیکھا کہ امت مخالف ادیان میں تقسیم ہے، یعنی جب میرے بابا کی آمد ہوئی تو امت مخالف دینوں اور ادیان میں تقسیم تھی، اکفن علی نیرانہا، کچھ لوگ آتش کدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آتش کدوں کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، عابدۃ لاوثانہا، اور ایسی کیفیت تھی جب میرے بابا آئے تو بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، بتوں کو پوجا جا رہا تھا۔ جب میرے بابا کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، اپنے بابا کا تذکرہ بیٹی کر رہی ہیں دربار ابن ابی قحافہ میں، منکرۃ للہ مع عرفانہا، جان بوجھ کر خدا سے لوگ انکار کر رہے تھے خدا کا، اور خدا کے انکار میں اس وقت مبتلا تھے۔ تب کیا ہوا، آپ بی بی کا جملہ سنیے، علی موسی صاحب، خدا کی قسم آپ کے دل میں نور پیدا ہو جائے گا۔ فانار اللہ بابی محمد، جب یہ کیفیت تھی کہ لوگ پوجا کر رہے تھے، عجیب سی کیفیت تھی، اوثان کو پوج رہے تھے، پس پروردگار نے اسی تاریکیوں میں میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس تاریکی کو ختم کیا، ظلمت اور اندھیرے کو ختم کیا، اور نور سے پوری کائنات کو منور کر دیا میرے بابا کے نور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ،
बुहमहा कुलूब कल्ब की जमा है, व कशफ अनिल कुलूब बुहमहा, और दिलों से इबहाम को परवरदिगार आलम ने मेरे बाबा को भेजकर मिटा दिया। व जल्लानिल अबसार गुममहा, और जब मेरे बाबा का नूर आया इस कायनात में, सुन लो जमाहिर, बीबी किससे खिताब कर रही? इब्ने कुहाफा, लोग, अंसार, तमाम अफराद बैठे हुए हैं। उसके बाद बीबी कहती हैं कि दिलों से इबहाम को हटा दिया गया, हट गया दिल से इबहाम जब मेरे बाबा की आमद हुई उनके नूर से। वह जल्लानिल अबसार गुममहा, और आंखों से पर्दा उठाया। वकामा फिन्ना से बिल हिदायत, और लोगों की हिदायत के लिए कयाम किया मेरे बाबा ने। फानफदहुम मिनल गिवायत, ऐ लोगों सुनो गौर से, जी बीबी क्या कह रही हैं आप? बस लोगों को गुमराही से मेरे बाबा ने निकाला, लोगों को गुमराही और तबाही और दलालत से मेरे बाबा ने निकाला। वह बसरहुम मिनल इमाया, और अंधेपन से अंधेपन से मेरे बाबा ने बसीरत अता की। क्या मतलब? लोग अंधे थे, अंधे लोगों को मेरे बाबा ने बसीरत अता की। तुम मेरे साथ ही जुल्म कर रहे हो, मेरे हक को गस्ब कर रहे हो। ये इस अंदाज में, जलाल में, नबी की बेटी, सुल्तान अंबिया की, पैगंबरों के पैगंबर की बेटी दरबारे इब्ने अबी कुहाफा में खिताब कर रही। तमाम लोग सुन ले इस बात को। उसके बाद कहती हैं वह हदाहुम इलद्दीन अल कवीम, मेरे बाबा के जरिए से दीन मुस्तहकम की तरफ, वदआहुम इला तरीक़िल मुस्तकीम, मेरे बाबा की वजह से, मेरे बाबा की आमद की वजह से सिरात मुस्तकीम की तरफ दावत दी गई। सुम्मा क़बज़हुल्लाहु इलैहि, फिर खुदा ने उनकी रूह को कब्ज कर लिया। क़बज़ राफ़तन व इख्तियार, क़बज़ राफ़तन व इख्तियारिन, ऐसा कब्ज जिसमें शफ़क़त व इख्तियार, व रग़बतिन व ईसार, और रग़बत व ईसार शामिल है। यानी रग़बत व ईसार के साथ मेरे बाबा की रूह को कब्ज किया, यानी बुला लिया। फ़मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ताइब हाज़िहि दार फी राहतिन, पस मेरे बाबा इस दुनिया की मुसीबतें और मसाइब से राहत मेरे बाबा को मिल गई, और मेरे बाबा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क़द हुफ़्फ़ बिल मलाइकतिल अबरार, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के दरमियान, व रिज़वान रब्बिल गफ़्फ़ार, और खुदा वंद गफ़्फ़ार की खुशनुदी, व मुजावरतिल मलिकिल जब्बार, और खुदावंद जब्बार के क़ुर्ब में है। मेरे बाबा इस वक्त फरिश्तों के दरमियान, मेरे बाबा इस वक्त खुदावंद गफ़्फ़ार की खुशनुदी के दरमियान, मेरे बाबा इस वक्त खुदावंद जब्बार के क़ुर्ब में हैं। यानी बीबी नबी की जिंदगी का ऐलान कर रही हैं, और जमाहिर को बात सुना रही कि सुनो मैं किसकी बेटी हूँ, मेरे बाबा कौन है। सुन लो इब्ने अबी कुहाफा, मैं किसकी बेटी हूँ? नबी के फजाइल, ममलकत शरफ की शहजादी इस्मत कुबरा की मालिका, मलिका और मलिका जनाब फातिमा बयान कर रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी नबी यही वामीनी, खुदा मेरे इस बाप पर रहमत करे जो उसके नबी और वही की का अमीन है। व खैरत मिनल खल्क व सफ़ी, और मखलूक़ात में मुंतखब और बरगज़ीदा थे मेरे बाबा, मखलूक़ात में चुने हुए और बरगज़ीदा थे। वस्सलामु अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा सलाम हो मेरे बाबा पर, और बरकात खुदा हो मेरे बाबा पर। ये खुतबे का चैप्टर 2 था, जिस पर नबी की बेटी ने अपने बाबा का तस्करा किया, और उसके बाद जो हिस्सा आएगा खुतबे का वो सुनिएगा, क्या जलाल है नबी की बेटी का। जी सुभान अल्लाह। देखिए खुतबे को क्योंकि एक बेहतरीन फुर्सत है कि इसमें इस खुतबे को हम कोशिश करेंगे कि आज नाज़रीन तो आपके महज़र में मुकम्मल करें, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर खुतबा पूरा मुकम्मल पढ़ा नहीं जाता। कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमेशा गुफ्तगू होती है, तो हम चाह रहे हैं कि ये हमेशा के लिए एक इंटरनेट का हिस्सा बना रहे और लोगों की हिदायत के लिए जो है वो सामान मुहैया करता रहे। इसी खुतबे में आपने जहाँ पर अपने बाबा का जिक्र किया, रिसालत की खसूसियात का जिक्र किया, हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि तमाम वहाँ पर मजमा मुसलमानों का ही बैठा हुआ था, मगर उनको दोबारा रिसालत के मफहूम को समझाना पड़ा, उनको दोबारा तौहीद के मफहूम को समझाना पड़ा कि वो दीन, असल दीन जो कल्ब पैगंबर पर नाजिल हुआ था वो क्या है, और तुम जिसकी पैरवी कर रहे हो वो क्या है। बात को आगे बढ़ाते हुए क़िबला बीबी ने इस अगले हिस्से में अहकाम और फ़लसफ़े अहकाम के ऊपर गुफ्तगू फरमाई। वो दौरानी कलमात बमए असली मतन के और उर्दू तर्जुमे की और तफसीर के बयान फरमा दे क़िबला। जी, बीबी खिताब करते हुए जमाहिर से अपने बाबा पर गुफ्तगू और बाबा पर कलाम, नबी की बेटी फरमाती रही कि मैं किसकी बेटी और मेरे बाबा कौन थे, मेरे बाबा के नूर से किस तरह से कायनात को मुनव्वर किया गया। सुम्मा इल्तफत इला अहलिल मजलिस,
اس کے بعد اہل مجلس، یعنی مجلس کہتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جلاسا، ان کی طرف رخ کیا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارا کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا. ابھی تو سامنے خطاب ابن ابو قحافہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور تمام افراد اور جماہیر اور افراد سب بیٹھے ہوئے، اور ابن ابی قحافہ سے بی بی کا خطاب. اس کے بعد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جلاسا تھے، جو افراد تھے اس بز میں، اس دربار میں، ان کی طرف نبی کی بیٹی متوجہ کا. انتم عباد اللہ، تم آئے خدا کے بندو، نصب و امر ہی و نہیں، تم ہی تو اللہ کے امر و نہیں کے علمبردار ہو. تم ہی تو اللہ کے امر و نہیں کے علمبردار. تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی بی بی یہ کہنا چاہیے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دربار میں بیٹھے ہوئے اور میں نبی کی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے آئی ہوں، میں توحید پر، نبوت پر گفتگو کر رہی ہوں. تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے امر و نہیں کے علمبردار ہو. وہ حملت و دین ہی وہ وحی ہے، اور اس کے دین و وحی کے تم حامل ہو. تم اپنے آپ کو مسلمان یعنی کہتے ہو. وہ امناء اللہ علی انفسکم، اور اپنے نفس پر اللہ کی امین ہو. وہ بلغاء الی الامم، اور امتوں تک اس کے پیغام رساں ہو، یعنی امتوں تک اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے لوگ تم ہو. یعنی بی بی یہ خطاب کر کے ان کو بھی متوجہ کر رہی کہ دیکھو تم لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہاری یہ صفتیں، تم یہ ہو، اور تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بی بی کا یہ خطاب، یہ جملہ، یہ خطبہ صرف اس دربار کے لیے نہیں تھا، آتی ہوئی امتوں کے لیے، آتی ہوئی نسلوں کے لیے، آتی ہوئی اجیال کے لیے، آتے ہوئے مسلمانوں کے لیے. آج بھی مسلمان جہاں جہاں ہیں نبی کی بیٹی کے خطبے کو سنیں اور اپنے آپ کو بیدار کریں اور دیکھیں کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. کہتی ہیں کہ زعیم حق لہو فیکم، اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے. غور کریں، اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے. یعنی تم علی کو چھوڑ کر کہاں بیٹھے ہو؟ اللہ کی جانب سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے. زعیم حق لہو فیکم، یعنی اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے پاس، تمہارے درمیان موجود ہے. وَأَحْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، اور تم سے عہد و پیمان بھی پہلے سے لیا جا چکا ہے. پلٹ گئے تم لوگ، سقیفہ کی طرف چلے گئے، تم سے عہد و پیمان پہلے سے لیا جا چکا ہے. پلٹی بی کوئی تو بولتا کہ نہیں نبی کی بیٹی اب یہ کیا ارشاد فرما رہی. وَبَقِيَّةٌ اسْتَخْلَفَ عَلَيْكُمْ، اور خدا نے ایک ذخیرے کو تمہارے درمیان جانشین بنایا ہے. اللہ اکبر. یعنی پہلے سے تم سے وعدہ لیا جا چکا ہے، خلافت کا اعلان ہو چکا، غدیر میں من کنتو مولا اور بخین بخین لکا ابن ابی طالب کی صدا گونج چکی ہے. تم نے مولا مان لیا ہے. کتاب اللہ ناطق، اور خدا کی کتاب بھی بول رہی ہے. والقرآن الصادق، اور قرآن صادق نے بھی اعلان کیا جس کی ولایت کا. والنور الساطع، وہ نور ساطع، والضیاء اللامع، اور چراغ روشن. بینۃ بصائرہ، دلائل جس کے واضح ہیں. منکشفۃ سرائرہ، اور اسرار جس کے آشکار ہیں. منجلیۃ ظواہرہ، ظاہر جس کا پرنور ہے. مغتبطۃ باشیاءہ، بہی اشیاءہ، اس کے پیروکار قابل رشک ہیں. قائد الی الرضوان اتباعہ، اس کی پیروی رضوان کی طرف رہنما ہے، اس کی پیروی کرو مت چھوڑو. معدن الی النجات استماعہ، اس کی سماعت بھی ذریعہ نجات ہے. اگر تم اس کی بات کو سنو گے تو ذریعہ نجات ہے. اب بھی گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب تمہارے درمیان جانشین موجود ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے، جس کی ولایت کا پرچار، تم نے چھوڑ دیا ان کو، اور کہاں بیٹھے ہوئے؟ جیسے ہوتے ہیں نا مجمع میں مڑنا اور مڑ کر بات کرنا، تم یہاں بیٹھے ہو آ کے، تم ان کے پاس آگے بیٹھو، جبکہ تمہارے درمیان جانشین خدا ہے. تم چھوڑ کے جانشین خدا کو اہل سقیفہ کے ساتھ بیٹھے ہو. اور ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے، لوگ اہل بیت کو چھوڑ کر اہل سقیفہ کے ساتھ کھڑے ہیں. دو ہی تو دنیا میں، کائنات میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا سقیفائی ہیں، اہل بیت والے. کچھ اہل سقیفہ کے ماننے والے، کچھ اہل بیت کے ماننے والے. خیر، سب کی اپنی اپنی مرضی. بہی تنال حجج اللہ المنورہ، اس کے ذریعے سے اللہ کی روشن دلیلوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ کی روشن دلیلوں کو اسی جانشین کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی قرآن اور علی، قرآن اور اہل بیت. وَعَذَائِهُمُ الْمُفَسَّرَةُ، واجبات بیان ہو گئے ہیں. وَمَحَارِمُهُ الْمُخَدَّرَةُ، محرمات کو منع کیا گیا ہے. وَبَيِّنَاتُهُ الْجَالِيَّةُ، اور دلائل روشن ہے. وَبَرَاهِينُهُ الْكَفِيَّةُ، اور براہین جس کے کافی ہیں. یعنی قرآن اور جانشین خدا تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے سامنے موجود ہیں. وَفَضَائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، اور مستحب فضیلتیں ہیں. وَرُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، اور وہ موارد جس میں خدا نے
چھوٹ دی ہے آسانی کے لیے، وشرائع المکتوبہ، اور وہ حکم جو واجب ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد بی بی کا عظیم ترین جملہ جو اکثر آپ مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، یہ جملہ غور سے سنیے گا، لوگ بس اسی جملے کو پڑھتے ہیں، پورا خطبہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، خدا نے ایمان کو تمہیں شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ ایمان کو قرار دیا، یعنی ایمان شرک سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ شرک سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور تمہیں تکبر غرور سے پاک رکھنے کے لیے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ ایگو اور تکبر اور غرور سے دور رکھنے کے لیے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا۔ والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، زکات کو، اب دیکھیے بی بی زکات پر آ گئی، گفتگو کر رہی ہیں، کریں زکات نفس کے تزکیہ اور رزق میں اضافے کے لیے اللہ نے زکات کو واجب قرار دیا ہے۔ والصیام تثبیتا للاخلاص، اچھا روزہ کیوں رکھا ہے؟ شریعت میں بی بی کی گفتگو بہت عظیم ہے، مملکت علم کی شہزادی بول رہی، انبلا بول رہی، ناطقہ بول رہی، انسیہ بول رہی، طاہرہ بول رہی، زکیہ بول رہی ہیں، مقدسہ بول رہی ہیں، مملکت جلال و حیبت و جرأت کی شہزادی اور رئیسہ اور انبلا فاطمہ سلام اللہ علیہا بول رہی، والصیام تثبیتا للاخلاص، اور خلوص کو مستحکم کرنے کے لیے روزے کو واجب قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ والحج تشدیدا للدین، اور دین اسلام کی تقویت کے لیے اللہ نے حج کو واجب قرار دیا ہے۔ اور عدل کو کس بات؟ والعدل تنسیقا للقلوب، اور دلوں کی ہم آہنگی کے لیے اللہ نے عدل کو واجب قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد جب مجمع سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے، جلساء سے، افراد سے خطاب کرتے ہوئے بی بی کہتی ہیں کیا؟ غور کیجئے گا، وَطَاعَتْنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور ہماری اطاعت ملت کو منظم رکھنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر امت یہ چاہتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ منظم رہیں، نہ بھٹکیں، نہ بکھریں، نہ منتشر ہوں، تو ہماری اطاعت کریں۔ ہماری اطاعت ہی ملت کو منظم رکھے گی اور مرتب رکھے گی اور منسق رکھے گی۔ وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت کو تفرقے سے محفوظ رکھنے کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ تفرقے سے دور رہنے کے لیے، تفرقہ سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری امامت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ والجہاد عزا للاسلام، اور جہاد کو اسلام کی عزت کے لیے اللہ نے واجب قرار دیا۔ والصبر معونۃ علی استئجاب الاجر، اور صبر کو طلب اجر کا مددگار بنایا ہے۔ صبر کو طلب اجر کا مددگار بنایا ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے۔ والامر بالمعروف کیوں ہے؟ مصلحۃ للعامہ۔ علی موسی صاحب، اچھا بی بی سے پہلے کسی نے بتایا کہ امر بالمعروف کس لیے؟ بی بی فرماتے ہیں کہ والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ، اور امر بالمعروف کو لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا رکھا ہے؟ امر بالمعروف کو۔ وبر الوالدین وقایۃ من السخط، اور اللہ کے قہر سے بچنے کے لیے والدین پر نیکی کرو، والدین سے نیکی کرو، یعنی بر والدین کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اللہ کے قہر سے بچا جا سکے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی بچہ، کوئی لڑکی یا لڑکا اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے بچ جائے، تو کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ وصلۃ الارحام منساتا فی العمر ومنماتا للعدد، اور صلہ رحمی کو عمر درازی اور افراد کی کثرت کا ذریعہ قرار دیا ہے، یعنی رزق کی برکت اور عمر کو طویل کرنے کے لیے اللہ نے صلۃ الارحام کو رکھا۔ کیا مطلب؟ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کو ہرٹ مت کرو، ان کو اذیتیں مت دو۔ والقصاص حقنا للدماء، اور قصاص کو جان کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنایا گیا۔ والوفاء بالنظر تعریضا للمغفرہ، اور نظر و عہد کے وفا کو گناہوں کی مغفرت کے لیے واجب قرار دیا۔ وتوفیۃ المکائل والموازین تغییرا للبخس، اور پورے ناپ تول کے حکم کو کم فروشی سے بچنے کا وسیلہ بنایا۔ وسیلہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ناپ تول میں بھی بہت، یعنی بی بی یہ فرما رہی کہ ناپ تول میں بھی کمی کرنے والا شخص جہنمی ہے۔
جائے کہ تھوڑا سا کسی کا کوئی مال ناپ تول میں کم کر لے تو جہنمی ہو سکتا ہے، جو پورا کا پورا باغ فدق غصب کر لے، غصب کر لے، کھا جائے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ وَالنَّهِي عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنزِيهًا عَنِ الرِّجْسِ، اور شراب کو نجاستوں سے دور رہنے کے لیے حرام قرار دیا۔ شراب کو نجاستوں سے دور، یعنی نجاست سے آپ دور رہیے، شراب نجس ہے، رجس ہے، اس لیے شراب سے دور رہیے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا۔ وَاجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَابًا عَنِ اللَّعْنَةِ، اور تہمت کو خدا کے عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، یعنی تہمت اگر کوئی شخص لگاتا ہے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، لہٰذا اس لیے تہمت لگانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ وَتَرْكَ السَّرْقَةِ ایجابًا لِلْعِفَّةِ، اور چوری ترک کرنے کو عفت کا سبب، اگر عفیف ہونا چاہتے ہو، صاحب عفت ہونا چاہتے ہو تو چوری نہ کرو۔ گفتگو میں بھی چوری ہوتی ہے، کلام میں بھی چوری ہوتی ہے، روایت میں بھی چوری ہوتی ہے، ہسٹری میں بھی چوری ہوتی ہے، تاریخ میں بھی چوری ہوتی ہے، حق کو بیان نہیں کیا جاتا اس میں بھی چوری ہوتی ہے، باغ فدق کا ذکر نہیں کیا جاتا، کچھ کاٹ چھانٹ کے باتیں کی جاتی ہے، اس میں بھی چوری ہوتی ہے۔ تو وہ شخص صاحب عفت نہیں ہے جو چوری کرتے ہیں۔ چوری صرف مال میں نہیں ہوتی، چوری حق میں بھی ہوتی ہے، چوری ہسٹری میں بھی ہوتی ہے، چوری شرف میں بھی ہوتی ہے، چوری بیانات میں بھی ہوتی ہے۔ تو جو جس کا حق ہے وہ بیان کیا جائے، چوری نہیں کرنا چاہیے۔ وحرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیہ، اور عبادت میں اخلاص کے لیے شرک کو حرام قرار دیا، عبادت میں اخلاص کے لیے شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد بی بی نے آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اتقوا اللہ حتی تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پس اللہ سے ایسے ڈرو۔ اے بی بی کس کو ڈرا رہے ہیں آپ؟ یہ تو صحابی بیٹھے ہوئے، یہ تو مسلمان بیٹھے ہوئے۔ بی بی فرماتی ہیں اللہ سے ڈرو، کیسے؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان مرو۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان مرو۔ اس کا مطلب کچھ ایسے افراد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو مرے تو مسلمان نہیں تھے، ظاہراً تو مسلمان تھے۔ اس کے بعد بی بی نے آیت پڑھی، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اس کے بندوں میں یعنی اللہ کے بندوں میں خدا کا خوف رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہی ہوتے ہیں، یعنی علماء ہی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علماء سے مراد صرف وہ علماء نہیں ہے جو حوضے میں پڑھتے ہیں، علماء یعنی جو علم رکھتے ہیں، جو معرفت رکھتے ہیں، جو علم و معرفت رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ یہاں تک بی بی نے اس چیپٹر میں گفتگو فرمائی۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، اسی خطبے میں جہاں پر فلسفہ احکام اور احکام کے اوپر بی بی نے توجہ دلائی اور اس کے اوپر گفتگو فرمائی، حکومت کے مقابلے میں جو کہ ایک جعلی حکومت تھی، ایک خود ساختہ حکومت تھی، اس کے مقابلے میں اپنا موقف باغ توحید پیش کیا، وہ کلمات بھی بیان اللہ۔ یرحمکم اللہ۔ یہ اب جو خطبہ شروع ہو رہا ہے یہ بہت ہی دقیق ہے، اس میں حکومت کے مقابلے میں، یعنی اس وقت حکومت جو تھی وہ ابن ابی قحافہ کی تھی۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ابن ابی قحافہ کیوں کہہ رہے ہیں، نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ بی بی نے اس خطبے میں نام نہیں لیا بلکہ کہا ابن ابی قحافہ۔ اب حکومت ظاہری طور پر جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو بی بی نے مخاطب کیا اور خود مخاطب۔ ثم قالت، پھر آپ نے کہا، حکومت کے مقابلے میں اب گفتگو شروع کی، ایھا الناس، اے لوگوں۔ جی اب آپ دیکھیے بی بی نہیں کہتی ایھا الصحابہ، ایھا المسلمون، ایھا المومنون، نہیں کہا، پورے خطبے میں آپ کو نہیں ملے گا ایھا المومنون۔ علموا ایھا الناس، علموا اے لوگوں، کیا؟ علموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توحید کا تذکرہ کر چکی، نبوت کا تذکرہ کر چکی، اور نبی کے فضائل بیان کر چکی کہ نبی کے ذریعے سے پوری کائنات منور کی۔ اب کہتی اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، اے لوگوں پہچان لو میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچان لو، میں نبی کی بیٹی، وہ ابی محمد، اور میرے بابا محمد ہے۔ خدا کی قسم یہ جملہ بہت پردرد ہے، بہت سخت ہے، یہ جملہ بہت سخت ہے۔ یعنی نبی کی بیٹی کو دربار میں یہ کہنا پڑا کہ لوگوں پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ اللہ، لوگوں نے فاطمہ کو نہیں پہچانا تھا، ان کے حق کو غصب تو کیا ہی تھا، بی بی کو نہیں پہچانا تھا، یعنی بی بی کے منکر ہو گئے تھے۔ کہا میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہے۔ اقول عودا و بدعا، میں ایک ایک حرف جو بھی گفتگو کروں گی
میرا حرف آخر وہی ہوگا جو حرف اول ہے۔ ولا اقول ما اقول غلطا، میرے قول میں کسی طرح کی کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہوگا۔ یعنی گفتگو سے پہلے بی بی نے شعور جماہیر میں، شعور ناس میں، لوگوں کے مزاج میں، دماغ میں اس بات کو نقش کر دیا کہ جو میں بولنے جا رہی ہوں، جو میں بول رہی ہوں، جو میں بولوں گی، اس میں غلطی کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہوگا۔ تم یہ نہ سوچنا کہ میں جو بول رہا ہوں اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوگی۔ اس کے بعد کہتی ہیں ولا افعل ما افعل شططا، اور نہ ہی میرے فعل میں لغزش کی آمیزش ہوگی، نہ ہی میرے فعل میں لغزش کی آمیزش ہوگی۔ ناظرین اس خطبے کو بار بار سنیے گا، بار بار پڑھیے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، بتحقیق تمہارے پاس خود تم میں سے ہی ایک رسول آیا، یعنی اللہ نے ایک رسول کو بھیجا۔ تمہیں تکلیف میں جب دیکھا، تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس پر شاک گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق و مہربان ہے۔ علیہ بالمومنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 بھی میں نے پڑھی۔ اس کے بعد کہا فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، اگر تم ان کے نسب کو پہچانتے ہو تو جان لو، اگر تم نبی کے نسب کو پہچانتے ہو تو جان لو، کیا تجدوہ عبیدون نسائکم، تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے والد ہیں، نہ کہ تمہاری عورتوں کے کوئی رشتہ دار۔ وَأَخَا ابن عمی دون رجالکم، اور وہ میرے چچا زاد علی کے بھائی ہیں، نہ کہ تمہارے مردوں کے کوئی رشتہ دار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے خطاب۔ وَلِنِعْمَ الْمَعْزِيُّ إِلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتنا لائق فخر ہے یہ سلسلہ نسب، کتنا لائق فخر ہے یہ سلسلہ نسب۔ اللہ کا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر۔ بی بی نے یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد کہتی ہیں فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعًا بِالنَّضَارَةِ، پس رسول اللہ نے اللہ کے پیغام کو آشکار طور پر تنبیہ کے ذریعے سے پہنچایا۔ مَعِلًا عن مدرجۃ المشرکین، مشرکین کی روش کو پس پشت میرے بابا نے ڈال دیا۔ ضارباً سبجہم، اور ان پر کمر شکن ضرب لگائی میرے بابا نے مشرکین پر۔ آخذاً باقدامہم، ان کے سانس لینے کا بھی راستہ بند کر دیا۔ داعیاً الی سبیل ربہ بالحکمت، میرے بابا نے دین خدا کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو بلایا، والموعظۃ الحسنہ، اور آواز دی۔ ویکسر الاسنام، وہ مسلسل بتوں کو توڑتے رہے۔ وینکث الالحام، اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگو کر رہے تھے۔ حتی انہزم الجمع، یہاں تک کہ ان مشرکین کا شرادہ بکھر گیا۔ وولوا الدبر، اور وہ پیٹ پھیر کر مشرکین بھاگنے لگے۔ حتی تفر اللیل عن صبحہ، یہاں تک کہ کفر کی کالی رات کا خاتمہ ہوا اور ایمان کی صبح نمودار ہوئی۔ واسفر الحق عن محضہ، اور حق اور حقیقت کے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ ونطق زعیم الدین، اور دین کا ذمہ دار بولنے لگا۔ وخرست شقاشق الشیاطین، اور شیاطین کی زبانوں کو لگام لگا دی میرے بابا نے۔ وانحلت عقد الکفر والشقاق، اور کفر و اختلاف کی گریں کھل گئیں۔ وَفُحْتُم بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، اور زبان کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ سے گویا ہوئی۔ فی نفر من البید والخماس، جبکہ تم لوگ اس وقت قلیل اور فقیر اور محتاج تھے۔ کیا جملہ ہے، حالات پر گفتگو کی۔ اس وقت جبکہ تم لوگ قلیل، فقیر اور محتاج تھے۔ جب تم فقیر تھے تو تم صاحب صدق کیسے ہو گئے؟ اب اس کے بعد جو جملہ ہے، خدا کی قسم موسوی صاحب ایک ایک جملہ ناظرین، حاضرین، مشارکین، مشترکین سب سن لیں، بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مترجمین سے، ادبا سے جو عربی جانتے ہیں ان سے ترجمہ کروائیے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جبکہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے دہانے پر تھے۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی قحافہ سے بی بی کا خطاب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کو پڑھا۔ تم لوگ آگ کے گڑھے کے دہانے پر بیٹھے ہوئے تھے،
मुज़क़त शारिब, तुम प्यासे थे और पानी के घूंट के लिए तुम तरस रहे थे। व नुहज़त तामे, तुम भूखे थे और लुकमा, एक एक लुकमे के लिए तुम तरस रहे थे। तुम्हारी हालत थी, तुम फकीर थे, तुम गरीब थे। व क़ब्सतल इजलान, और जल्दी में उठाई जाने वाली चिंगारी के तुम मानिंद थे। अब बीबी खिताब कर रही, सारा मजमा नबियों के सुल्तान और सरदार की बेटी का खिताब सुन रहा है। पैगंबरों के पैगंबर की बेटी दरबार में जाकर खिताब कर रही, दरबार में नबी की बेटी बोल रही है, वो मोती अल अक़दाम, और तुम कदमों के नीचे पामाल होने वाले खस्सो खाशाक थे। तुम कदमों के नीचे पामाल होने वाले खस्सो खाशाक थे, यानी वो चीजें जो कदमों में पामाल की जाती, तुम वो थे। अब उसके बाद जो बीबी ने जुमला, खुदा की कसम मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, बीबी ने ये जुमला कहा और सारा का सारा मजमा खामोश था। इब्नु अबी कुहाफा भी खामोश। बीबी फरमाती, तशरबून तरका, अरे तुम क्या, तुम्हारी हालत ये थी, है बाग़ फदक के गासिब, तुम्हारी हालत ये थी कि तुम कीचड़ वाले बदबूदार पानी को पी लिया करते थे। तर्क जाइए अरबी लुगत में देखिए, उस पानी को कहते हैं जिसमें ऊंट पेशाब किया कर देता था। वो कीचड़, वो जमा हुआ गदला पानी जिसमें अरब के ऊंट पेशाब करते थे, उसको अरबी में कहते हैं तर्क, तोय काफ, उसको कहते हैं तर्क। तुम उस कीचड़ वाले पानी को पिया करते थे जिसमें ऊंट पेशाब करता था, उस पानी को तुम पीते थे। व तख्तातूनल क़िद्दा, और तुम्हारे पास था ही क्या, क्या था तुम्हारे पास, तुम साहिबे सल्तनत बने हुए, तुम साहिबे हुकूमत बने हुए मेरे बाबा के बाद। तुम्हारी ग़िज़ा जानवरों की खाल और मुर्दार थी। ऐ जानवरों की खाल खाने वाले, ऐ मुर्दार के लाश को नोच नोच के खाने वाले लोगों, अदिल्लतन खासिन, तुम जलीलो खार थे। मैं नहीं कह रहा हूं, नबी की बेटी बोल रही है, फातिमा ज़हरा बोल रही हैं, नबी की बेटी खिताब कर रही हैं कि अरब का गंदा और ठहरा हुआ गदला पानी जिसमें अरब के ऊंट पेशाब करते थे, उस पेशाब से मखलूत कीचड़ को पीने वाले लोग, तुम पत्तों को चबाने वाले लोग, तुम खाल को खाने वाले लोग, तुम मुर्दार के गोश्त को, मरे हुए गोश्त और सड़े हुए गोश्त को खाने वाले लोग, अजिल्लतन खाशिईन, और तुम जलीलो खार थे। तखाफून अन यतखत्तफकुमुन नास, सूरह अनफाल की आयत नंबर 26 पढ़ी बीबी ने। तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा न दें, ऐ डरपोक, ऐ गद्दार, ऐ जलील, ऐ खार, ऐ चमड़ा खाने वाले लोग, ऐ खाल चबाने वाले लोग, ऐ अरब के गंदे पानी को पीने वाले लोग, मिन हाउलेकुम, हाँ तुम मिन हाउलेकुम, इर्द गिर्द के लोग, यानी तुम इसी इर्द गिर्द के लोग थे जो ये सब खाते पीते थे। अब हुआ क्या तुम्हारे साथ, फ़अनक़ज़कुमुल्लाहु तबारक व तआला बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी कैफियत ये थी, अली मुस्वी साहब गौर से सुनिए, पत्ते चबाने वाले लोग, कीचड़ का पानी गंदा और उस गदला पानी पीने वाले लोग जिसमें ऊंट पेशाब करता था। नबी की बेटी की जबान से इस्मत कुबरा की मालिका मलिका फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बोल रही हैं कि तुम मुर्दार को खाते थे, तुम नजिस मुर्दार को खाते थे, गदला पानी पीते थे, तुम डरे हुए लोग थे। तो अल्लाह ने क्या किया, ऐसे हालत में अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए, मेरे बाबा के जरिए से तुमको नजात दी, वरना तुम गंदे कीचड़ को खाने वाले, मुर्दार खाने वाले लोग, बादलियाति वल्लती, इन तमाम छोटे बड़े हवादिस के बाद, व बाद अनमुनिया बिहुमुर रजाल, अल्लाहु अकबर, बे वो हमें रजाल, और जानवर जैसे इंसानों से, अल्लाहु अकबर, जानवर जैसे इंसानों से मुकाबले, वज़ुबानिल अरब, और भेड़िए जैसे अरब, उनसे मुकाबले के लिए, वो मर्दत अहलिल किताब, और जिनमें सरकश किस्म के अहले किताब भी शामिल थे। उसके बाद बीवी फरमाती हैं, लोगों गौर से सुनो, पैगंबर की बेटी बोल रही, कुल्लमा उक़दुन नार लिल हर्ब अत्फ़ाहा अल्लाह, सूरह मायदा की आयत नंबर 64 नबी की बेटी दरबार में पढ़ रही हैं। जब भी दुश्मन जंग के शोले भड़काते, अल्लाह उन्हें बुझा देता। औ नजमा कर्नु शैतान, जब कभी शैतान ने सर उठाया तो क्या हुआ उस वक्त, फगरत
फग़ैरतुम मिनल मुशरिकीन, या मुशरिकों ने मुंह खोला तो क्या हुआ, फ़क़ज़फ़ अख़ाहु फ़ी लहवातिहा, रसूल ने अपने भाई को उनके हलक में डाल दिया। जब भी शैतान ने सर उठाया तो रसूल ने अपने भाई को उनके हलक के अंदर डाल दिया, हल्क के अंदर। अल्लाह रसूल अपने वाह भाई अली के मुकाबले के लिए यानी मौला कायनात की गुफ्तगू फरमा रही, फला यनकफी हत्ता यतजा यता यता जना जहा बेअखमस ही, और वो वापस नहीं पलटते थे, कौन, मौला कायनात, यहाँ तक कि उनके बाजुओं को अपने कदमों के नीचे कुचल दें। वयुखमिदो लहबहा बेसैफे, अब अली की बात होने लगी, शोले आतिश को अपनी तलवारों के जरिए से बुझाने वाले अली, मकदूदन फी ज़ातिल्लाह, वो अल्लाह के मामले में जहमत कश अली, मुश्तहिदन फी अम्रिल्लाह, अम्र खुदा में जिद्दोजहद करने वाले अली, करीबन मिन रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब तरीन अली, सैयदन फी या अली औलिया, औलिया अल्लाह के सरदार अली, मुशम्मिरन नासिहन, वो खिदमत के लिए कमर बस्ता और उम्मत के लिए खैर खा अली, मुजिद्दन कादिहन, बहुत जहमत और कोशिश करने वाले अली। मौला कायनात की बीवी फजीलत पढ़ रही, ला ताखुदहु फिल्लाहि लौमत लाइम, राय खुदा में किसी भी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करते थे, उस जात को कहते हैं अली। अब उसके अली बाद मौला कहती हैं, गौर सुनिएगा, और तुम कौन हो, वअंतुम फी रफाहियतिन मिनल ऐश, हालांकि तुम ऐशो आराम की जिंदगी उसमें तुम पड़े रहते थे, मजे लेने में, और मौलाए कायनात जंग, मौलाए कायनात तलवार लेकर मैदान में उतरते थे। वादिऊन फाकिहून आमिनून, जब मेरे बाबा आ गए तो तुम लोग खूब खाने पीने लगे, ऐ पत्ते चबाने वाले लोग, ऐ तरक को पीने वाले लोग, जब मेरे बाबा आ गए तब तुम लोगों को क्या हुआ कि सुकून और खुशी और अमन के साथ तुम रहने लगे। तो तरब्बसून बिना दवायर, तुम मुंतजर रहते थे कि हम पर मुसीबतें आए। अच्छा, व ततवक्कफून अल अखबार, और तुम बुरी खबरें सुनने के जुस्तजू में रहते थे, यानी तुम मुनाफिक थे, तुम हमारे बारे में बुरी खबर सुनने के जुस्तजू में रहते थे। व तनकुसून इंदन नदाल, और तुम मुकाबले के वक्त पीछे हट जाते थे, पुश्त दिखाते थे। व तफर्रून मिनल क़िताल, और मैदान जंग से तुम भाग जाते थे। ये भी के खुतबे का एक चैप्टर। जी सुभान अल्लाह क़िबला। जिस तरह से बीबी ने अपना मौक़िफ़ बागे दोहल पेश किया और उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए उनको भी बयान किया, उस पर भी रोशनी डालते। आपके पास कितने दकीके हैं? मैं ये चाहता हूँ खुतबा तेजी से खत्म हो जाए ताकि एक लाइब्रेरी बन जाए यूट्यूब पर। 28 मिनट। 20 मिनट हैं? 20 मिनट से ज्यादा है, 28 मिनट्स। गुड, वेरी गुड। अब बीबी इस खुतबे में इरशाद फरमाती हैं, गौर कीजिएगा, बीबी इरशाद फरमाती हैं कि ज़हरा फीकुम हसकतुन निफाक, गौर कीजिएगा। इस हिस्से में बीबी ने यहाँ से कहा, फलम्मा इख्तारल्लाहु लिनबीहि दार अंबियाहि व मावा अस्फियाहि, जब अल्लाह ने अपने नबी के लिए अंबिया के घर और अस्फिया की मंजिल को पसंद कर लिया, यानी ज़हरा फीकुम हसकतुन निफाक, तो तुम्हारे दिलों ने निफाक के कांटे निकल आए। अल्लाहु अकबर, मेरे बाबा की शहादत के बाद तुम्हारे दिलों में निफाक के कांटे निकल आए। वस्समुला जिलबाबुद्दीन, और दीन का लिबास फरसूदा हो गया। वनतका काज़िमुल गावीन, और खामोश और गुमराह भी बोलने लगे, न बोलने वाले गुंग अफराद भी मेरे बाबा की शहादत के बाद बोलने लगे। यानी बीबी ये फरमा रही कि मेरे बाबा के जाने के बाद निफाक के कांटे तुम्हारे दरमियान निकल आए, तुम्हारे अंदर जो निफाक छुपा हुआ था वो निकल आया। तुम मुनाफिक हो, खुल के बीबी करें, खुल के कह रही बीबी को तुम मुनाफिक हो, नबी की बेटी मुनाफिक कह रही है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप कुछ ना बोलें, हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, नबी की बेटी बोल रही है। वनबगा खौमिलुल अक़ल्लीन, पस्त लोग मंजर आम पर आ गए मेरे बाबा के बाद, मेरे बाबा के जाने के बाद। वहदरा फनीकुल मुब्तलीन, बातिल सरदार दुम हिलाते हुए सामने आ गए। बातिल सरदार अली मूसी साहब दुम हिलाते हुए बाहर आ गए। क्या इशारा किया बीबी ने?
فخطر فی ارصاتکم، تمہارے اجتماعات میں آ گیا یہ باطل سردار، تو ملاتا ہوا یہ باطل سردار۔ اب کس کو باطل کہہ رہے ہیں بی بی، کس کو سردار کہہ رہے ہیں، یہ امت مسلمہ غور کرے، میں زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا۔ وَعَطْلَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْزِهِ هَاتِفًا بِكُمْ، اور شیطان نے اپنی کمینگاہ سے سر باہر نکالا اور تمہیں پکارنے لگا۔ یہ شیطان کون ہے بی بی؟ یہ امت تلاش کرے۔ فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِبِّينَ، شیطان نے تمہیں پکارا اور تم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئے۔ یہ شیطان کون ہے؟ کس نے بلایا تھا ثقیفہ میں؟ اہل ثقیفہ کون ہے؟ کس کی طرف بی بی اشارہ کر رہے ہو؟ کسے شیطان کر رہی؟ وَلِلْغِرَّةِ فِيهِ مُلَاحِظِينَ، اور اس کے مکر و فریب کے لیے تم کو آمادہ اور منتظر پایا، یعنی مکر و فریب میں تم بالکل اس کے لیے تیار تھے، اس میں مبتلا ہو گئے۔ ثم استنحدکم فوجدکم خفافا، اور پھر تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، یعنی تم بڑے ہلکے لوگ، بہت ہلکے۔ وحمشکم فلفاکم غصابا، اور جب اس نے تمہیں بھڑکایا تو تم غضبناک ہو گئے۔ فوسمتم غیر ابلکم، تم نے دوسروں کے اونٹوں پر اپنی ملکیت کے نشان گاڑ دیے، دوسروں کے اونٹوں پر تم نے اپنی ملکیت کے نشان لگا دیے، دوسروں کو اشارہ کر رہی بی بی، کس کا حق، کس کی خلافت، کس کا مقام، کس کی منزلت، کس کا باغ فدق، کس کا، ساری دنیا جانتی، تم نے دوسروں کی ملکیت پر اپنے نشان گاڑ دیے۔ وَوَرَدْتُمْ غَيْرَ مَشْرَبِكُمْ، اور اپنے چشمے کی جگہ تم دوسروں کے چشمے کا پانی پینے لگے، یعنی دوسروں کے حق کو تم لوگوں نے غصب کر لیا۔ کیا ادب ہے بی بی کا، کہیں یہاں ادب سے کیا گفتگو کر رہی ہیں۔ حاد ولحد قریب، اب اس کے بعد کہتی یہ سب کچھ اس وقت ہوا کہ ابھی تمہارے رسول کو دنیا سے گئے 2 دن بھی نہ گزرے تھے۔ یہ سب کب ہوا؟ تمہارے رسول کو دنیا سے گئے 2 دن بھی نہیں ہوا تھا، اور تم نے یہ سب حرکت شروع کر دی۔ تم سقیفہ میں گئے، تم نے کیا کیا؟ کس کا مال لوٹ لیا؟ باغ فدق کو غصب کر لیا، خلافت کو لوٹ لیا، کسے تم نے اپنا رہبر بنا لیا؟ شیطان کون ہے بی بی؟ کس کو شیطان کہہ رہی ہیں؟ اب یہ مورخ جانے، رائٹر جانے، مترجم جانے اور شارح جانے، اور امت مسلمہ غور کرے۔ نبی کی بیٹی عصمت کبریٰ کی مالکہ، جس کی زبان پر، بیان پر، لسان پر، کلام پر، مشیت پر، ارادے پر مشیت الہی، ارادہ الہیہ کا پہرا ہے، عصمت الہیہ کی یہ بی بی ملکہ ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، اس کے بعد کہتی ہیں وَالْكَلِمُ رَحِيبٌ، اور ہمارے دلوں کے زخم کشادہ ہیں۔ ابھی میرے بابا کو 2 دن ہی گئے ہوئے تھے، تم نے یہ سب شروع کر دیا۔ والجرح لم يندمل، اور ابھی تو ہمارے زخم مندمل بھی نہیں ہوئے تھے، میرے بابا کو گئے ہوئے 2 ہی دن ہوئے۔ والرسول لم يقبر، اور رسول کو ابھی قبر میں اتارا ہی گیا تھا کہ تم نے یہ سب شروع کر دیا۔ ابتدارا زعمتم خوف الفتنہ، ہاں ایک بات یہ جو امت مسلمہ کرتی ہے نا کہ سقیفہ میں لوگ اس لیے جمع ہو گئے تھے جلدی سے کہ کہیں فتنہ نہ ہو جائے، کسی نہ کسی کو لیڈر چن لیا جائے۔ بات ثابت یہ ہے کہ جس کو بھی خلیفہ بنایا گیا، نہ اس فرد کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، نہ رسول اللہ نے خلیفہ بنایا تھا۔ تو جسے نہ رسول اللہ بنائے نہ اللہ بنائے، وہ خود ساختہ خلیفہ ہے، اللہ کی جانب سے ان کو خلیفہ کہنا نہ شرعاً صحیح ہے، نہ عقلاً صحیح ہے، نہ وجداناً صحیح ہے، نہ فکری طور پر صحیح ہے، بلکہ خود ساختہ۔ فرماتی ہیں کہ تم نے فتنے کا بہانہ کر کے جلدی سے کام کر لیا۔ یہی بات تو امت مسلم آج کہتی ہے کہ بھائی اس لیے لوگ گئے سقافہ میں جمع ہو کے خلافت کو بانٹ لیا کہیں فتنہ نہ ہو جائے۔ اس کا جواب بی بی نے فوراً دے دیا کہ تم نے فتنے کا بہانہ کر کے جلد بازی سے کام لیا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ یہ واقعاً فتنہ میں گر چکے ہیں، سقطوا گر چکے ہیں، ساقط ہو چکے ہیں فتنے میں۔ یہ اب بی بی ان کو صاحبان فتنہ کہہ رہی ہیں، ہم تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں، فاطمہ بول رہی ہیں، نبی کی بیٹی بول رہی ہیں، جائیے نبی کی بیٹی سے لڑیے۔ نبی کی بیٹی کہتی ہیں کہ فتنے میں گھر چکے ہیں یہ لوگ۔ اب اس کے بعد پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 پڑھی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو کافرین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ارے بی بی مسلمین کا دربار ہے، دربار ابن ابی قحافہ میں آپ کافر کی بات کر رہی ہیں۔
اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ جہنم کافرین کو گھرے ہوئے بی بی یہاں تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خطاب کر رہی ہیں اور آیت کافر والی پڑھ رہی ہیں کہ یہ کافر کو جہنم گھیرے ہوئے. اور اسی طرح نبی کی نواسی جناب زینب نے بھی دربار شام میں اسی طرح کی آیت پڑھی تھی، اسی امتزاج کی. اب اس کے بعد فرماتی فَحَیَّاتْ مِنْکُمْ فَحَیْحَاتْ مِنْکُمْ، تم حقیقت سے کتنا دور ہو. وَکَیْفَ بِکُمْ، تمہیں کیا ہو گیا. اے مسلمان سن لو، یہ شاید آج تک آپ کی آواز نہ پہنچی ہو. آج اہل بیت چینل کے ذریعے سے نبی کی بیٹی کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. وَکَیْفَ بِکُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ لوگوں، کیا ہو گیا تمہیں. وَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، سورہ انعام کی آیت پڑھی. تم کہاں جا رہے ہو. وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے. کتاب خدا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. امور ہو واضحہ، یعنی کتاب خدا کے امور واضح ہیں. واحکام ہو ظاہرہ، اللہ کی کتاب کے احکام روشن ہے. اعلام ہو باہرہ، اس کے علائم جو ہے وہ آشکار ہیں. وزواجر اولائہا، اور اس کی تنبیات غیر مبہم یعنی واضح ہیں. اب اس کے بعد جو جملہ کہا، تمام امت مسلمہ کے رخسار پر تماچا ہے نبی کی بیٹی کا. غور سے سنیں، جو نبی کی بیٹی کو چھوڑ کر دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں. فرماتی وَقَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، لیکن تم نے تو قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے. تم تو قرآن پر عمل ہی نہیں کر رہے ہو، تم نے تو قرآن کو پس پش ڈال دیا. اَرَغْبَةً عَنْهُ تُرِيدُونَ، تم اس سے منہ موڑ لینا چاہتے ہو. ام بغیر تحکمون، کیا کوئی اور دوسرا حکم چاہتے ہو، یعنی قرآن سے ہٹ کے. اب بھی پھر بی بی نے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 نبی کی بیٹی دربار میں پڑھ رہی ہیں. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیا برا عذاب ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. اب بی بی نے آیت نمبر 85 سورہ آل عمران کی آیت پڑھی. اے بی بی یہ آیت کیوں پڑھ رہی ہیں آپ، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام سے ہٹ کے، اسلام سے بچ کے، اسلام کے علاوہ کسی دین کے اگر کوئی اتباع کرے گا تو آخرت میں خسارے میں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ لوگ دین سے ہٹ چکے تھے، تب تو بی بی آیت دلیل کے طور پہ پڑھ رہی ہیں. غیر مدلل بات تو مملکت شرف کی شہزادی کر نہیں سکتی، عصمت کبریٰ اور آیت تطہیر کی مالکہ کر ہی نہیں سکتی. کہتی ہیں کہ اسلام سے ہٹ کے، اسلام سے کٹ کے، اسلام سے بچ کر اگر کسی دین کی کوئی اتباع کرے گا تو آخرت میں خسارے میں ہوگا. یہ بی بی نے آیت پڑھی اس چیپٹر میں، یہاں تک بی بی نے خطاب فرمایا. جی اس کے بعد ابھی چیپٹر باقی. صحیح. اچھا، فدق کے غصب کا جو تذکرہ آپ نے کیا ہے، اس کو بھی کس طرح سے انجام پایا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. بی بی کے باغ پہ قبضہ کرنے کی، خلافت پہ قبضہ ہو ہی چکا تھا، تو فدق کے باغ کے اوپر نگاہیں کیوں تھیں، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی تھی حکومت. اس پر بھی روشنی ڈال دیں. اب اس کے بعد جو بی بی نے خطاب کیا، فدق کے غصب پر گفتگو کی. جو ابن ابی قحافہ نے باغ فدق کو، نبی کی بیٹی کے باغ کو غصب کر لیا تھا، اب بی بی اس پر بول رہی. ثم لم تلبس الا ریس ان تسکنا نفرتہ، اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے. ویسلس قیادها، اور مہار ڈھیلی ہو جائے. اشارتاً بی بی بات کر رہی. ثم اخذتم تورون وقدتها، پھر آتش جنگ کو روشن کر کے شعلوں کو بھڑکانے لگے تم لوگ. وتحیجون جمرتها، شعلوں کو بھڑکانے لگے، یعنی تم جنگ پر آمادہ ہو گئے، تم لوگ جنگ پر آمادہ ہو گئے. وتستجیبون لحطاف الشیطان الغوی، اور تم شیطان کی گمراہ کن پکار پر لبیک کہنے لگے. بھائی بی بی یہ تو مسلمانوں کا مجمع، یہ تو دربار ہے، مگر بی بی کریں تم شیطان کی گمراہ کن پکار پر لبیک کہنے لگے. اس کا مطلب جو شیطان کی پیروی کرے مسلمانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے. وَإِطْفَاءِ أَنْوَارِ الدِّينِ الْجَلِي، اور دین کے روشن انوار کو تم بجھانے لگے. دیکھیے اگر قلب عباس یہ کہتے کہ یہ افراد دین کے انوار کو، دین کے چراغ کو بجھانے لگے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ کو اس طرح کا کمنٹس نہیں کرنا چاہیے. مگر بی بی فاطمہ بول رہی، نبی کی بیٹی بول رہی ہیں، اور نبی کی بیٹی کی مشیت کے اتصال خدا کی مشیت سے ہے. تم دین کے روشن انوار کو بجھانے لگے. وحمال سنن النبی الصفی، اور برگزیدہ نبی کی تعلیم سے تم نے آنکھیں بند کر لی.
تشربون حسوتن فی ارتغائن، تم نے بالائی لینے کے لیے بہانے پورے، بالائی پینے کے لیے، بالائی کھانے کے بہانے تم نے پورا دودھ ہی پی لیا. غور فرمایا آپ نے. وَتَمْشُونَ یعنی تم نے تھوڑا سا بہانہ کر کے پورا کا پورا دودھ مار دیا، تم نے قبضہ کر لیے خلافت کو، حکومت کو، سب کچھ تم نے. وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوُلْدِهِ فِي الْخَمْرِ وَالضَّرَّاءِ، اور تم اور رسول کی اولاد اور اہل بیت کے خلاف خفیہ تم لوگ سازش اور معاملہ کرنے لگے. وَنَصْبِرُ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ حَزِّ الْمُدَى وَوَخْزِ السِّنَانِ فِي الْحَشَا، اور ہم تمہاری حرکات پر یوں ہی صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم. اللہ اکبر. چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم، یعنی تم ایسے درد دے رہے ہو ہمیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم. ہم صبر کر رہے ہیں، ہم تو صبر کر رہے ہیں. وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعَمُونَ أَنْ لَا إِرْسَلَ لَنَا، حالانکہ تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. تمہارا خیال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے بابا کے میراث میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آیت سورہ مائدہ کی پڑھ دی. افا حکم الجاہلیہ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا تم لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہو؟ کیا تم لوگ جاہلیت کے قوانین کے خواہاں ہو؟ اور اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب تم اہل یقین نہیں ہو، تم تو جاہلیت کے خیر کہو. افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے؟ بلا قد تجلی لکم کالشمس الضاحیۃ انی ابنتو، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو، کیا تمہارے سامنے یہ بات روشن نہیں ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں؟ اللہ. کیا تمہارا امت مسلمان نبی کی بیٹی کی چیخ و پکار اگر سنائی دے رہی ہے تو بیدار ہو جائیں، ڈھونڈیں اس فرد کو، شخص کو جس نے نبی کی بیٹی کے حق کو غصب کیا اور نبی کی بیٹی کو دربار میں جا کر بولنا پڑا. یہ بات روشن، بالکل روشن اور واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں. ایھا المسلمون، بی بی کہتی ہیں اے مسلمانوں، اغلب علی ارسی، کیا میرا میراث زبردستی مجھ سے چھین لیا جائے گا؟ اب اس کے بعد بی بی نے یہاں نام نہیں لیا، ابو بکر نہیں کہا یبنا ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر، افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، اللہ کی کتاب میں ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے، تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں نہ بنوں، تجھے تیرے باپ کی میراث ملے اور مجھے نہ ملے. اے ابن ابی قحافہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کی بیٹی بول رہی ہیں، مجھے کچھ نہ کہیے گا. لقد جئت شیئا فریا، بی بی نے ابن ابی قحافہ سے سورہ مریم کی آیت نمبر 27 کو پڑھا. بی بی نے کہا یہ کیسا افطرا ہے، یہ کیسا افطرا ہے ابن ابی قحافہ. افلا عمد ترکتم کتاب اللہ، اے ابن ابی قحافہ، اے ابو بکر ابن ابی قحافہ. بی بی کہہ رہی میں کچھ نہیں کروں، جو لفظ بی بی نے استعمال کیا وہ میں پیش کر رہا ہوں، کسی کی اگر دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. جو شہزادی کا جملہ ابن ابی قحافہ وہی میں کہہ رہا ہوں. بی بی کہتی ہے اے ابن ابی قحافہ، کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب خدا کو ترک کر دیا ہے؟ اللہ اکبر، کتاب خدا کو تم نے چھوڑ دیا. یہ بی بی کہہ رہی ہیں، نبی کی بیٹی کہہ رہی ہیں. اب یہ امت کو سمجھ لینا چاہیے، میں کسی پر کوئی کمنٹس نہیں کرتا، میں تمام افراد کے رہبروں کے متعلق کوئی گفتگو، کوئی کمنٹس نہیں کرتا، بلکہ جو نبی کی بیٹی کا جملہ ہے وہ غور سے سنیے. وَنَبَسْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا. اے ابن ابی قحافہ، تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہو. سورہ آل عمران کی آیت بی بی نے پڑھی. اذ یقول، پھر آیت بی بی نے پڑھی وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، جبکہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہیں. وقال فيما اختص من خبر یحییٰ بن زکریا اذ قال حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. سورہ مریم کی آیت نمبر 6 بی بی نے پڑھی کہ جب زکریا نے فرمایا خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور میرے آل یعقوب کا وارث بنے، وارث بنے. پھر آیت بی بی نے پڑھی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پڑھی. کتاب خدا میں بعض قرابت دار بعض پر اولا ہیں. وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. بی بی نے کہا، آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر کہا
کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. بی بی کو اتنی آیت کیوں پڑھنی پڑی موسی صاحب؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے تھے قرآن کو؟ وقال ان ترک خیرا الوصی للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 پڑھا. اگر مرنے والا مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے، یہ متقین کی ضرورت ہے. بی بی نے اس آیت کو پڑھا. اب اس کے بعد سنیے، بی بی کہتے ہیں لوگوں غور سے سنو، اے ابن ابی قحافہ یبن ابی قحافہ وزعمتم اللہ حظوۃ لی ولا ارث من ابی، اس کے باوجود اتنی آیتیں میں نے پڑھ دی، اتنے دلائل و براہین میں نے پیش کرے، تو تیرا خیال ہے ابن ابی قحافہ کہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں وارثہ نہیں ہوں اپنی بابا کی، ولا ارث من ابی، نہ ہی میرے والد کی میراث میں سے میرا کوئی حصہ ہے، تیرا خیال یہ ہے ابن ابی قحافہ، ولا رحمہ بیننا، اور نہ ہی میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی قرابت داری، کیا میں رسول کی بیٹی نہیں ہوں، کیا میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں ہوں؟ اس کے بعد فرماتی فخصکم اللہ بآیت اخرج منها ابی، کیا اللہ نے تمہارے لیے کوئی خاص مخصوص آیت نازل کی ہے کیا تمہارے پاس؟ اے ابن ابی قحافہ، کیا اللہ نے تمہارے پاس کوئی خاص آیت کو نازل کیا ہے کیا کہ جس میں میرے والد گرامی شامل نہیں ہے؟ کوئی آیت ہے کیا تمہارے پاس خاص اللہ نے تمہارے پاس نازل کیا ہے؟ کیا ڈانٹا ہے نبی کے بیٹے نے، کیا ہڑکایا نبی کے بیٹے نے، کیا للکارا ہے امت مسلمہ، جاگ جائے، بیدار ہو جائے، نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی بول رہی. ام هل تقولون ان اہل ملت لا یتوارثان او لست انا وابی من اہل ملت واحدہ، کیا یہ تم کہتے ہو کہ وہ 2 مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں؟ کیا یہ میرا اور میرے والد کا مذہب ایک نہیں ہے؟ کیا ہم 2 مذہب کے ہیں؟ جو میرے بابا کا مذہب وہی میرا مذہب. جو انتم عالم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن عمی، اے ابن ابی قحافہ، بی بی ڈانٹ رہی، اے ابن ابی قحافہ سنو، کیا تم قرآن کے خاص و عام کو میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی علی سے زیادہ جانتے ہو؟ کیا قرآن کے متعلق قرآن کا علم میرے بابا اور علی سے زیادہ تیرے پاس ہے ابن ابی قحافہ؟ فدونکھا محزومتا مرحولا تلقاک یوم حشرک. اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں لے جاؤ میری میراث کو، لوٹنا چاہتے ہو نا لوٹ لو، لے جاؤ میرے میراث کو، مگر اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آپ بالکل متوجہ رہنا اس بات کی طرف، کیا تلقاک یوم حشرک، اس وقت تک کے لیے بیدار رہنا روز محشر میری اور تیری ملاقات ہوگی. اس کے بعد فرماتی فنعم الحکم اللہ، فنعم الحکم اللہ، پر اس دن بہترین فیصلہ تو اللہ سنائے گا، والضعیم محمد، اس دن میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم طالب حق ہوں گے، لیڈر ہوں گے، والموعد القیامہ، اور کتنی اچھی وعدہ گاہ وہ قیامت ہوگی. اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں وعند الساعۃ یخسر المبطلون، آیت جاسیہ کی 27 پڑھا، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل کو واقعاً خسارہ ہوگا. اے بی بی آپ کیوں ابن ابی قحافہ کو آیت سنا رہی ہیں؟ جس دن قیامت ہوگی اس دن اہل باطل کو خسارہ ہوگا، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو. ولا ينفعكم اذ تندمون، بی بی کر فرماتی ہے ابن ابی قحافہ، اور ندامت کسی کے کام نہ آئے گی. وَلِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ، اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا جس کے پاس عذاب آتا ہے اسے رسوا کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، پھر وہ عذاب دائمی ہو جاتا ہے. ابھی جو کرنا ہے تم کر لو. جی سبحان اللہ. قبلہ ابھی ہمارے پاس تقریباً 8 منٹ اور موجود ہیں. انصار سے آپ نے گفتگو فرمائی، اس کا جتنا حصہ پیش ہو سکے اتنے وقت میں تو میں کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے. ثم التفت نحو الانصار وقالت یا معاشر النقیت و اعداد الملت، اے جمع مردوں، اے ملت کی قوت و بازو، وحدنت الاسلام، اے اسلام کے نگہبانوں، وماذہ الغمیزۃ فی حقی، اے انصار میرے حق میں یہ کیا کیسی چشم پوشی ہے، آنکھ کیوں بند کر لی گئی میرے حق کے مسئلے میں.
وَالسِّنَّةُ عَنْ ظَلَامَتِي، اور میری ہمدردی سے غفلت، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میرا کوئی ہمدرد نظر کیوں نہیں آتا؟ اما کان رسول اللہ ابی یقول، کیا میرے بابا رسول اللہ یہ نہیں کہتے تھے المرء یحفظ فی ولدہ، انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہے، سرعان ما احدثتم، تم نے کتنی جلدی حالات بدل دیے، وعجلان ضا احالہ، اور کتنی جلدی اندر کی غلاظت تمہارے باہر نکل آئی، اللہ اندر کی غلاظت، وَلَكُمْ طَافَةٌ بِمَا أُحَاوِلُ، حالانکہ جو کچھ میں تمہارے سپرد کر رہی ہوں اور جو میرا مقصد ہے اسے حاصل کرنے کہ تم کافی طاقت رکھتے ہو، وَقُوَّةٌ عَلَى مَا أَطْلُبُ وَأُضَابِلُ، أَتَقُولُونَ مَاتَ محمد، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی؟ فَخَطْبٌ جلیل، ان کی رحلت عظیم سانحہ ہے، استوسع وہنہ، جس کا خلا وسیع ہے، وَاسْتَنْحَرَ فَتْقُهُ، اور شگاف کشادہ ہے، وَانْفَقَرَ رَتْقُهُ، اور اس کا بھرنا مشکل ہے، وَأَظْلَمَتِ الْأَرْضُ لِغَيْبَتِهِ، اور زمین ان کی غیبت سے تاریک ہو گئی، یعنی میرے بابا کے جانے کی وجہ سے، وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور میرے بابا کے جانے کی وجہ سے سورج اور چاند کو گہن لگ گیا، وَانْتَصَرَتِ النُّجُومُ لِمُصِيبَتِهِ، اس مصیبت پر ستارے بکھر گئے، وَعَقْدَتِ الْآمَالُ، اور امیدیں پاس پاس ہو گئیں، وَخَشَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ جھک گئے، وَأُضِيَ الْحَرِيمُ، اور حریم زائل ہو گئی، وَأُزِيلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ مَمَاتِهِ، اور رحلت محمد کے موقع پر حرمت برباد ہو گئی، فَتِلْكَ وَاللَّهِ النَّازِلَةُ الْكُبْرَى، بخدا یہ بہت بڑا حادثہ اور عظیم مصیبت ہے میرے بابا کا جانا، لا مثلها نازلہ، ان جیسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، ولا باعث عاجلہ، اور اتنی بڑی مصیبت کبھی واقع نہیں ہوئی، وعلن بها کتاب اللہ جل ثناؤ، اللہ جل ثناؤ کتاب میں پروردگار اعلان کر دیا اس نے، فی افنیتم فی وفی ممساکم ومصبحکم، یہتف فی افنیتکم حطافا وصراخا وتلاوة واحلانا ولقبلہ ما حل بانبیاء اللہ ورسلہ۔ اب اس کے بعد صلی بیوی اللہ فرماتی ہیں کہ دھیمی اور بلند آواز خوشحالی کے ساتھ تلاوت کرتے ایسا اعلان کہ جس سے سابق انبیاء اور رسولوں کو دوچار ہونا پڑا، جو ختمی فیصلہ اور ختمی حکم ہے۔ اس کے بعد بیوی فرماتی ہیں، آیت بیوی نے پڑھا لی موسی صاحب، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا صلی وَسَيَجْزِي اللہ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے، تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے تو پلٹی نہیں ہے قوم۔ اس کے بعد بھی فرماتی ہیں، ایھا بنی قیلہ، اے بنی قیلہ کے فرزندوں، احدم تراث ابی، کیا میرے باپ کی میراث مجھ سے چھین لی جائے گی یوں ہی؟ وانتم بمرائے منی ومسمع ومنتدى ومجمع وتلبسکم الدعوی، جبکہ تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اور اس محفل میں جمع اور بیٹھو، میری دعوت تم تک پہنچ رہی، میری بات تم تک پہنچ رہی، میرے میراث کو لوٹ لیا گیا اور تم سن رہے ہو، وتشملکم الخبرى، اور اس خبر نے تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وانتم ذو العدد والعدۃ والاولاد والقوہ، جبکہ تم صاحب استعداد ہو، آلات ہو، قوت ہو، لوگ ہیں، بیٹے ہیں، فرزند ہے، صاحب طاقت ہو، پھر بھی تم نہیں بول رہے ہو، وعندکم اللہ السلاح والجنہ، اسلحہ اور سپر تمہارے پاس موجود ہیں، توافقکم الدعوہ فلا تجیبون، میری حجت تم پر تمام ہو چکی ہے اور تم جواب نہیں دے رہے ہو۔ صرف یہ قائلہ کے لوگوں کے لیے نہیں، آتی ہوئی نسلوں کو بھی پکار رہی ہیں، وَتَأْتِيكُمُ الصَّرْخَةُ فَلَا تُغِيثُونَ، میری فریاد تم تک پہنچ رہی ہے مگر تم بول نہیں رہے ہو، وَأَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْكِفَاءِ، جبکہ تمہاری بہادری بہت شہرت رکھتی ہے، معروفون بالخیر والصلاح، خیر و صلاح سے تم معروف ہو مگر خاموش کیوں بیٹھے ہو، وَالنُخْبَةُ الَّتِي انتخبت وَالْخِيرَةُ الَّتِي اُخْتِيرَتْ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور اہل بیت کے پسندیدہ لوگوں میں تمہارا شمار ہوتا تھا، پھر بھی تم خاموش بیٹھے ہو، میرا حق لوٹ لیا گیا، وَتَحَمَّلْتُمُ الْكَدَّ وَالتَّعَابَ، اور اذیت اور سختیاں تم برداشت کرنے والے لوگ، نَحْتَحْتُمُ الْأُمَمْ وَكَافَحْتُمُ الْبُحَمْ، اور امتوں سے ٹکرانے اور جنگوں سے مقابلہ کرنے والے تم لوگ، لا نبرح او تبرحون،
तुम हमेशा हमारे साथ और हमारे साथ खड़े होते थे। नामुरकुम फतामुरून, हम हुक्म देते थे और तुम हमेशा हमारी फर्माबरदारी करते थे। हत्ता इदा दारत बिना रहल इस्लाम वदर्रा हलबुल अय्याम, यहाँ तक कि हमारे दम से इस्लाम की चक्की चलने लगी। हमारे दम से बीवी फरमाती हैं इस्लाम की चक्की चलने लगी और जमाने की बरकतें फरावा हो गईं। उसके बाद बीबी के चंद जुमले हैं, अगर वक्त हो तो अर्ज करूं और वरना 1 मिनट यहीं है, से इजाजत। 1 डेढ़ मिनट, 1 डेढ़ मिनट। हाँ, बस 1 डेढ़ मिनट है, इसमें तो काफी जुमले रह गए हैं। मैं इस जुमले इस खुतबे का जुब्दा 1 मिनट में अर्ज कर दूं। नाजरीन हाजरीन, पैगंबरों के पैगंबर की बेटी, सुल्तान अंबिया की बेटी, सरदार अंबिया की बेटी, कायनात के पैगंबर की बेटी, मुरसल आजम की बेटी, नबियों के सरदार की बेटी दरबार में जाकर इस तरह से खिताब कर रही है और बता रही है मेरे हक को लूट लिया गया, मेरे हक को छीन लिया गया। बीबी ने आयत पढ़ी और बताया कि काफिर को किस तरह से अजाब मिलेगा, जालिमीन को किस तरह से सख्त तरीन अजाब मिलेगा। और बीबी ने बाकायदा इस तरह से वादे किया कि तुमने कुरान को छोड़ दिया, तुमने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, क्या तुम्हारे ऊपर कोई खास आयत नाजिल हुई है जिससे तुम ये हुक्म दे रहे हो और चला रहे हो और हमारी विरासत को तुम ठुकरा रहे हो? उम्मत मुस्लिमा गौर करे, लोग गौर करे, मुसलमान गौर करे, उम्मत गौर करे, हर फर्द, हर शख्स, हर जवान गौर करे। ये मसला तशय्यो का नहीं है, ये मसला नबी की बेटी का है। पूरा खुतबा जरूर इंशाल्लाह पढ़ता, चंद फिक्रे रह गए, वक्त यहीं तमाम होता है और इंशाल्लाह तकरीबन ये 95% खुतबा मुकम्मल हुआ। आप हजरात से इजाजत चाहता हूँ। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे और बीबी जज़ाकल्लाह खैर। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का आप सब पर करम हो। हजरत ज़ैनब की बारगाह सीरिया से आप सबके लिए दुआ गो हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिज़वी साहब के, जिन्होंने अपना कीमती टाइम एक मरतबा फिर दमिश्क सूरिया से अहले बैत टीवी को दिया और अय्याम फातिमा किया। खुसूसी ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में जारी सारी है। हमारी स्लॉट में हमारा टाइम तमाम हो गया, मगर हमारे टीवी से मुस्तकिल जो है वह अय्याम फातिमा के जो हक़ाइक़ हैं, जिनको सदियों पर महीत छुपाया गया है, वो बरमला किए जाते रहेंगे और उन हक़ाइक़ को आपके सामने कुरान और अदिल्ला की रोशनी में उलमाए कराम बयान फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी और आपकी अगली मुलाकात कल जू के टाइम से 4:30 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।